سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال علیہ الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنة بعشر امثالها۔ وقال علیہ الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء اکرام، مہمانان عظام اور ہمارے دینی بھائیوں، حضرت مولانا مفتی صاحب بہت دیر سے اپنے جذبات کا، اپنے درد کا اور ہمارے مسائل کا اظہار فرما رہے تھے، اور بہت ساری باتیں انہوں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ آج کے اجلاس کا مقصد آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ آج کے اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تعلیمی بیداری ہو، یعنی تعلیم کے تعلق سے ہم جاگ جائیں۔ جو ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم سو رہے ہیں۔ سونا صرف یہی نہیں ہوتا کہ آدمی بستر پہ لیٹ جائے، آنکھیں بند کر لے اور خراٹے لینے لگے۔ ایک سونا یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ کھڑا ہو، اپنی ذمہ داریوں کا اس کے اندر احساس نہ ہو، اس کے اوپر جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان کے بارے میں کبھی سوچے نہیں، اور دیگر مشاغل میں اپنے آپ کو لگا کے رکھے اور انہی مشاغل میں اس کی پوری زندگی گزر جائے حتیٰ کہ اسے موت آ جائے۔ پھر انسان جب اس دنیا سے ایسی غفلت کی زندگی گزار کے جاتا ہے تو پھر اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ قرآن نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے، اور اللہ نے جس مقصد کے تحت انہیں اس دنیا میں برپا کیا ہے اس مقصد کو پہچانتے نہیں ہیں، لیکن اس دنیا میں اور اس دنیا کی چکا چوند میں ایسے الجھ جاتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور پھر آخرت کے مناظر ان کے سامنے آتے ہیں، چاہے وہ نزاع کے عالم میں ہو یا وہ اپنے قبروں کے اندر پہنچ جائیں، تو پھر وہ کہتے ہیں: ربنا ابصرنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، پھر موقع عنایت فرما دیجئے۔ ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کیا اور ان ذمہ داریوں کا ادا نہیں کیا، لیکن نعمل صالحا، اب اچھا کریں گے، اب ذمہ داریوں کو پورا کریں گے، لیکن وہ وقت گزر چکا ہوگا، وہ وقت جا چکا ہوگا، وہ موقع ملنے والا نہیں ہوگا۔ پھر انسان ہائے کرے گا، افسوس کرے گا، روئے گا، چلائے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک بحیثیت ہم مسلمان کے ذمہ دار ہیں۔ اسلام خود ذمہ داری کا نام ہے۔ اسلام کا جو کلمہ جو ہم آپ پڑھتے ہیں وہ صرف بول نہیں ہے، وہ ایک طرح کا عہد ہے، اللہ سے ایک وعدہ ہے، اللہ سے ایک حلف ہے جو بندے مومن اٹھاتا ہے۔ جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو کائنات کی ہر طاقت کا، ہر قوت کا وہ انکار کرتا ہے اور اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈالتا ہے
اور جب وہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے دنیا کے ہر طرح کی تہذیب و کلچر اور تمدن کا وہ انکار کرتا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا وہ اقرار کرتا ہے. یہ اگر نہیں ہے تو پھر اس کے ایمان میں شک ہے، وہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان جو ہے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. لہذا پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہوتی ہے، ایک بحیثیت مسلمان ہم کلمے کو سمجھیں، کلمے کو جانیں. بعد کی باتیں بعد میں ہیں، پہلے ہم بنیادوں پر تو کھڑے ہوں. ہماری بنیادیں کہاں ہیں؟ ہم تلاش رہے ہیں، مل نہیں رہی. اللہ کے رسول نے اسلام کی 5 بنیادیں بتلائی ہیں. ان بنیادوں میں سب سے پہلی بنیاد یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے سمدیت کا، اللہ کے رزاقیت کا، اللہ کی خالقیت و مالکیت کا، اللہ کے قہاریت و جباریت کا بندہ جو ہے اقرار کرے. اس کائنات کا چلانے والا اور اس کائنات کا مالک اور عزتوں و ذلتوں کو مالک صرف اور صرف اللہ ہے. لیکن آج ہمارا ذہن ہی نہیں بنا. ہمیں ڈر کسی اور سے لگتا ہے، محبت کسی اور سے ہوتی ہے، لالچ کہیں اور سے ہوتی ہے، امیدیں ہماری کہیں اور سے وابستہ ہوتا ہے. تو ہمارا خدا ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ ہمارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ اگر ہم اپنی بنیادوں پر ہوتے تو کسی حکومت سے نہیں ڈرتے، کسی کے سازش سے نہیں گھبراتے، کسی کے فوج اور پولیس سے نہیں ڈرتے. ہم صرف اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام ہیں. لہذا ہمارے دلوں میں ایک اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے دنیا کے تمام خوف نکل کے بھاگ جاتے ہیں. کوئی اس کے پاس نہیں ٹھہرتا ہے. اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف جس کے دل میں سما جائے پھر اس دل کے اندر دوسرا خوف رہ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ نے ہمارے سینوں میں صرف ایک دل رکھا ہے، 2 دل نہیں ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، ہم نے کسی انسان کے پیٹ میں 2 دل نہیں رکھے ہیں کہ 2 دل ہو، ایک میں اللہ کا خوف ہو، ایک میں غیر اللہ کا خوف ہو، ایک میں اللہ سے محبت ہو، ایک میں غیر اللہ سے محبت ہو، ایک میں حکومتوں کا ڈر اور خوف ہو، ایک میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو. اللہ کا ڈر آئے گا سب کا خوف نکل کے بھاگ جائے گا، اور غیر اللہ کا خوف آئے گا تو پھر اللہ کے لیے اس میں جگہ کہاں ہے؟ اللہ اس میں کہاں سمائے گا؟ اس لیے سب سے پہلے ہم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں، ہم ادھر ادھر نہ دیکھیں، ان کو نہ دیکھیں. آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اور یہ زوال پذیر قوموں کی نشانی ہوتی ہے. وہ الزامات دوسروں پر دیتے ہیں، تہمتیں دوسروں پہ لگاتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کا قلادہ دوسرے کی گردنوں میں ڈال دیتے ہیں، اور اپنے اوپر آنے والی پریشانیوں کے لیے دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اپنا محاسبہ نہیں کرتے، اپنا جائزہ نہیں لیتے. ہم سے کمی کہاں ہوئی؟ ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں ان ذمہ داریوں کو ہم نے کہاں ادا کیا اور کہاں ہم نے اس میں کوتاہی برتی ہے؟ اگر یہ احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو میرے دوستو پھر ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ہم مکلف ہیں اپنی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کے. اس ذمہ داریوں کے ذریعے نتائج برآمد ہوں یا نہ ہوں یہ اللہ کے ذمے ہے. ہمارے ذمے کام کرنا ہے، ہمارے ذمے اپنی ذمہ داریوں کا ادا کرنا ہے. ہمارے ذمے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں جواب دینا پڑے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ ومسئول عن رعیتہ. جو عربی سمجھتے ہیں اسے پوچھئے کیا مفہوم ہے اس حدیث پاک کا. یعنی تم میں سے ہر شخص چھوٹا ہو بڑا ہو، چھوٹے سے مطلب وہ بالغ ہو چکا ہو، اسلام کی احکامات بلوغیت کے بعد انسان پر لاگو ہوتے ہیں. ہر شخص ذمہ دار ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ سیٹھ ہو، چاہے وہ کاروبار کرنے والا ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو. جس سطح کا انسان ہوگا اس سطح کی ذمہ داریاں اس کے اوپر لاگو ہیں، اور ان ذمہ داریوں کے بارے میں کہ اللہ کے بارگاہ میں اس سے پوچھا جائے گا. ہمارے یہاں فلاں نے کر دیا، یہ فلاں کی سازش ہے، یہ فلاں کی کوتاہی کا نتیجہ ہے، یہ انہوں نے چھوڑ دیا تو یہ ہو گیا، انہوں نے یہ کر دیا تو یہ ہو گیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کبھی اپنا جائزہ لیا؟ کبھی ہم نے اپنے بارے میں سوچا کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو ہم نے کتنا ادا کیا، اس ذمہ داری کو ہم نے کتنا پورا کیا؟ آج من حیث القوم آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ پوری امت اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہی ہے.
اپنی ذمہ داریوں کو اور اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کو دوسروں پہ ڈال رہی ہے. یہ ان کی سازش، یہ ان کی سازش، یہ ان کا کام، یہ ان کا کام. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ بارش ہو رہی ہے، بارش کے آنے سے پہلے ہم نے اپنے چھپرے نہیں ٹھیک کیے اور ہم نے اپنے گھروں کی مرمت نہیں کی تو بھیگنے والے ہیں. اللہ نے ہمیں کھیتی دی ہے، اس کھیتی میں ہم نے وقت پر جو ہے جوتائی نہیں کی اور اس میں پانی نہیں دیا، پودے نہیں لگائے، اس کی صاف صفائی نہیں کی، اس کا کھاد نہیں دیا. جب فصل نہیں آئی تو ذمہ داری کس کی ہے؟ ہمارے ذمے اپنے کام کو انجام دینا ہے، اپنے کام کو پورا کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے نتائج اللہ کے حوالے. اللہ اس کے جو نتائج لائے گا وہ بہتر سمجھتا ہے، تاکہ کل ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہہ سکیں اے اللہ میرے اوپر یہ ذمہ داری تھی تیرے کلمے کو بلند کرنے کی، تیرے کلمے پر عمل کرنے کی، تیرے کلمے کو ماننے کی. میں نے وہ کام کر دیا ہے، میں نے وہ کام کر دیا ہے. اس لیے سورہ احزاب کے اندر اللہ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. یہ اہل ایمان کی خصوصیات بیان کی جا رہی کہ اہل ایمان میں سے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا یہ کلمہ ایک عہد ہے، ایک ذمہ داری کو قبول کرنا ہے. ورنہ کیا وجہ تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، قبیلے کے لوگوں کو، مکے کے تمام لوگوں کو، اور اس اعلان سے پہلے کے حالات دیکھیے کہ مکے کا ہر شخص محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا تھا، آپ کی عظمت کرتا تھا، آپ کا خیال رکھتا تھا، آپ کی باتوں کو مانتا تھا. آپ کو اس ماحول میں جہاں سچائی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جہاں امانت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جہاں امانت تھی ہی نہیں، آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا. یعنی آپ جو کہیں گے وہ سچ بات کہیں گے، آپ کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی وہ جو ہے بہو باقی رہے گی. لہذا آپ کو صادق اور امین کہتے. آپ کو اپنے مسائل میں، آپ کو پنچایت میں اپنا فیصل بناتے، آپ ہمارے مسائل حل کر دیجئے. لیکن جیسے ہی آپ نے کہا یا ایھا الناس، بلکہ آپ نے ان سے عہد لیا کہ لوگوں میں تم کو اگر یہ بتاؤں میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، تم پہاڑ کے نیچے ہو، پہاڑ کی اس طرف کیا ہے تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں تم کو یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار کھڑا ہے جو تم پر حملہ آور ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو سچ جانو گے؟ انہوں نے کہا میں نے آپ کو سچائی پایا ہے، آپ نے ہمیشہ سچ بات ہی کہی ہے، یقیناً ہم اس پر یقین کریں گے. تو آپ نے کہا لوگوں سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ کہنا تھا کہ ایک طرح سے اگر کہا جائے کہ جس طرح شہد کی مکھیوں کو چھیڑ دیا جائے، پورے لوگ بپھر گئے. اور ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، آپ کا سگا چچا تھا، حضرت عبد المطلب کا بیٹا تھا، آپ کے والد کا حقیقی بھائی تھا، وہ ابو لہب جس نے آپ کی پیدائش پر خوش ہو کر اپنی لونڈی کو باندی کو آزاد کر دیا تھا، سب سے پہلے کھڑا ہوا. اس نے کہا تبا لک یا محمد، بربادی ہو محمد تمہاری، کیا تم نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا، ہمارا وقت برباد کیا. سب سے پہلی مخالفت کی آواز آپ کے گھر سے اٹھی، آپ کے خاندان سے اٹھی. پھر اللہ نے اس کا جواب دیا، اس کا جو انجام ہوا قرآن نے بتلایا، بہت برا انجام ہوا. لیکن میرے دوستو ایک لمحے میں جب آپ نے حق بات کہی دی تو سچائی لوگوں کے سامنے جب آنے لگی تو لوگ اس سے مکرنے لگے، اس کا انکار کرنے لگے اور پھر مخالفت پر آمادہ ہو گئے. اور پھر آگے کی داستان آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو حشر کیا گیا، جیسی اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، پریشان کیا گیا، آپ کو، آپ کے اصحاب کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، نہ جانے کیسے کیسے مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا. تو میں یہ کہہ رہا تھا اگر ان کو معلوم ہوتا کلمہ پڑھ لینے سے کیا فرق پڑتا ہے تو بھی پڑھ لیتے، لیکن انہیں معلوم تھا کلمہ اسی بول نہیں، ایک ذمہ داری ہے. ہمیں لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہماری خواہشات اپنی کوئی خواہش نہیں رہے گی، ہماری تمنا اور آرزو کوئی اپنی نہیں ہوگی، ہم کسی معبود کو سامنے سر نہیں جھکا سکیں گے. کسی جو ہے اپنے حقیقی معبود جو ہمیں پال رکھیں، اپنے ہاتھوں سے بنا رکھیں، ہمارے باپ دادا کے جو بنائے ہوئے ہیں، جو 360 ہم نے خانہ کعبہ کے اندر بٹھا رکھے ہیں، ہم کی عبادت نہ کر سکیں گے. انہیں کلمے کا مفہوم پتا تھا، لہذا انہوں نے ہمت نہیں کی. اور پھر جنہوں نے ہمتیں کی ہیں، پھر انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں کوئی پلٹے نہیں، قربانیوں پہ آ گئے. تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے دوستو، آج ہم نے کلمے کو ہی نہیں سمجھا،
ہمارے دین کا جو پہلا زینہ ہے، ایمان کا جو پہلا اسٹیپ ہے، آج ہم اسی میں کھوٹے ہیں، وہی اسی میں کھوٹ ہے۔ ہمارا ایمان میرے دوستو مضبوط ہو، اور اس ایمان پر جو ہم تجدید کریں، ہم جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ سے جو عہد کیا ہے اس عہد کو ہم کتنا پورا کر رہے ہیں، اس عہد پر ہم کتنا عمل پیرا ہے۔ ہر آدمی دیکھ سکتا ہے ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ہم پر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ذمہ داری اس کلمے کے پڑھنے کے بعد انسان پر عائد ہوتی ہے نماز کو ادا کرے۔ یہ دوسری بنیاد ہے ایمان کی، دوسری بنیاد ہے اسلام کی۔ یہ بنیاد ہے ہمارے پاس، توحید بھی گڑمڑ ہے، معجون مرکب ہے، یہاں سے بھی کام چلتا ہے وہاں سے بھی کام چلتا ہے، اللہ بھی پورا کر دیتے ہیں، وہ حضرت بھی پورا کر دیتے ہیں، حضرت سے بھی ہو جاتا ہے اور فلاں جگہ سے ہو جاتا ہے اور وہاں سے بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہماری توحید۔ جہاں طاقت دیکھی وہاں سر جھکا دیا، اور جہاں سے ڈر لگا وہاں سے ڈر گئے، اور جہاں سے مل گیا وہاں چلے گئے، وہاں اللہ یاد نہیں رہا، کلمہ وہاں بھول گئے، اور صرف کلمے کے تسبیح پڑھتے رہے، لا الہ لا الہ۔ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ سے بول نہیں، یہ حقیقت ہے، اور جب تک یہ حقیقت ہمارے دلوں میں تھی، ہماری زندگیوں میں تھی، میرے دوستو ساری دنیا پر ہم نے حکومتیں کی، کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ ہزارہ مثال آپ صحابہ کی دیکھ لیں۔ ایک مثال میں پیش کرتا ہوں، مشہور واقعہ ہے حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں، کوئی بڑے صحابہ میں ان کا تذکرہ نہیں، معمولی درجے کے صحابہ کی بھی درجات ہیں، ان کے بھی مرتبے ہیں، کوئی عشرہ مبشرہ ہے، کوئی بدری ہے، کوئی بعد کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہجرت سے پہلے ایمان لائے، کچھ لوگ بعد میں ایمان لائے، ان کے درجات ہیں، اور ظاہری طور پر بھی بہت لمبے تڑنگے چوڑے ایسے نہیں تھے، لیکن جب مقابلہ ہوا ہے رشین امپائر کا، اور وہاں کے کمانڈر ان چیف رستم کے دربار میں ان کی حاضری ہوئی ہے، جب مسلمان فتوحات کا سلسلہ ان کا جو دراز ہوا اور ایران کی سرحد میں پہنچ گئے، بلکہ ایران کے اندر داخل ہو گئے، تو ان کو پتہ چلا کہ ایک طاقت جو حجاز سے اٹھی ہے ہمارے ملک کی طرف آ رہی ہے، وہ اپنے زمانے کی سپر پاور، بڑی طاقتیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ دنیا جس طرح ابھی کچھ دنوں پہلے تک دو بلاک میں تقسیم تھی، ایک طرف روس سے ایک طرف امریکہ، اب تو سب بکھر گئے اور کئی بلاک نئے وجود میں آ چکے ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی دو بلاک میں تقسیم تھی۔ ایک طرف رومن امپائر تھا جو کرسچن اور عیسائیوں کی دنیا، عیسائیوں کی طاقت تھی اور ان کی شہنشاہیت تھی، اور آدھی دنیا پہ تقریباً ان کی حکومت تھی، یا جو لوگ حکومت کرتے تھے ان کے ماتحت ہوتے تھے، اور دوسری طرف پرشین امپائر جو ایرانی تھے، آتش پرست تھے، آگ کے پجاری تھے، یہ تھے۔ جب ان کی اس میں داخل ہوئے اور بڑھتے ہی چلے گئے تو اس نے کہا پہلے ان سے مذاکرے کر لیے جائیں، بات کر لی جائے، چاہتے کیوں ہیں؟ یہ تو ننگے بھوکے لوگ تھے، ان کے یہاں کھانا بھی نہیں میسر ہوتا تھا، ان کو لباس بھی میسر نہیں تھا، ہو سکتا کچھ لے دے کے کام چل جائے۔ جب مذاکرات ہونے والے تھے تو اس کے لیے رستم نے جو اپنا دربار سجایا ہے، تاریخ کی کتابوں میں اس کی تفصیلات درج ہیں، کتنے دور تک اس نے ایرانی قالین بچھائے تھے، گلیچے لگائے تھے، اور اپنی فوجوں کو اس نے بالکل آہن پوش بنا کر فوجی وردیوں میں اور ہتھیاروں سے لیس کر کے دور تک کھڑا کر دیا تھا، تاکہ جب یہ عرب آئیں تو ان کے دلوں کے اندر خوف بیٹھ جائے، روب بیٹھ جائے، اور پھر یہ ہماری باتوں کو مان لیں۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، ایک حکومت کا کوئی نمائندہ ہمارے ملک میں آتا ہے تو پھر حکومت اس کے سامنے فوجی پریڈ کراتی ہے، اچھے فوجیوں کے سامنے لاتی ہے، اور اس کا جو ہے فوجی انداز سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرایا جاتا ہے۔ حضرت ربیع بن عامر کو مسلمانوں کی سپہ سالار نے کہا مذاکرے کی حیثیت سے آپ جائیے، مسلمانوں کی نمائندگی آپ کریں۔ ان کو بھیجا، ان کے پاس جو تلوار اور نیزہ تھا، تلوار میں وہ وہاں کا جس رواج جو تھا، جو لوگ تلواریں رکھتے تھے اس کے لیے نیام بھی ہوتی تھا، کور بھی ہوتا تھا، اس میں کور بھی نہیں تھا، چترا لپیٹے ہوئے تھے تلوار میں۔ کوئی بہت بڑا عربیوں نسل ان کے پاس گھوڑا بھی نہیں تھا، ایک خچر پہ سوار تھے، اور خچر اتنا چھوٹا تھا جو بیٹھتے تھے خود بھی وہ پستہ قد تھے، ان کے پیر زمین میں ٹچ ہوتے تھے،
اور وہاں کا ایرانی نسل گھوڑے، ان کی فوجیں اور ان کا ایرانی قالین اور ان کے دربار کا ایسا عالیشان انتظام، لیکن حضرت ربیع بن عامر کسی سے متاثر نہیں ہوئے اور اسی گھوڑے اپنے خچر پہ سوار اس کے دربار میں داخل ہو گئے اور ایک گاؤ تکیا جو پڑا ہوا تھا ٹیک لگانے کے لیے اس سے اپنے خچر کو انہوں نے باندھ دیا۔ یعنی یہ جرأت یہ کہاں سے آئی، یہ ہمت کہاں سے آئی؟ یہ ایمان جو ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اللہ کا ڈر اور خوف جس کے دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے، دنیا کے ہر طاقت کا ڈر اور خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ حضرت ربیع بن عامر نے اس میں اپنے خچر کو باندھا اور ان کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا اس سے ٹیک، جیسے آپ لکڑی سے چلتے ہیں تو ٹیکتے ہوئے چلتے ہیں، ویسے وہ نیزے سے ٹیکتے ہوئے اس قالین کے ایرانی قیمتی قالین پر چڑھ رہے تھے، جہاں پر نیزہ رکھتے تھے وہاں پہ سوراخ ہو جاتا تھا۔ پرواہ نہ کی اتنا قیمتی قالین برباد ہو جائے گا اور لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے اور کیا کہیں گے، کیسے بدو اور جاہل آ گئے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ جب وہ ہتھیاروں کے ساتھ رستم کے دربار میں اس کے اسٹیج کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پروٹوکول یہ ہے کہ آپ ہتھیار لے کر ہمارے سپہ سالار کے پاس نہیں جا سکتے، آپ ہتھیار رکھ دیجئے پھر جائیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس کے ساتھ جاؤں گا، اگر اسی کے ساتھ مجھے جانے دیتے تو میں جاؤں گا، ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا، میں خود سے آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا ہے تب میں آیا ہوں۔ تو رستم نے کہا انہیں آنے دو، اور پھر جو بنو کی بات ہوئی رستم سے، کیوں تم آئے ہو یہاں پر، کیا چاہیے تمہیں، کیا ضرورت ہے تمہیں، بتاؤ تمہاری ضرورتوں کو۔ تو میرے دوستو، جو تاریخی جملہ حضرت ربیع بن عامر نے اس وقت کہا تھا وہ آج ہم سب کی زبانوں پر ہونی چاہیے کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اسے اللہ نے زمین پر کیوں پیدا کیا ہے اور اللہ نے اس کے اوپر کون سی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، تب اسے احساس ہو۔ انہوں نے کہا اللہ تعاصنا، اللہ نے مجھے برپا کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے ارسل، نہیں، ابتعاثنا، اللہ نے ہمیں اس روئے زمین پر برپا کیا ہے، اللہ نے اتارا ہے خاص اسی مقصد کے لیے، لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، تاکہ اللہ کے وہ بندے جو بندوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی عبادتیں کر رہے ہیں، معبودان باطل کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو ان کی بندگیوں سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کریں اور دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی اور دین کی وسعت میں ان کو لے کر جائیں۔ حضرت ربیع بن عامر نے مکمل اس سے بات کی اور کہا بس اس کے علاوہ ہمارا کوئی وہ نہیں، یا تو آپ دین کو قبول کرو یا ہمارے لیے جو ہے خراج دینا جو ہے قبول کر لو، باقی ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ جرأت اور یہ ہمت کہاں سے پیدا ہوئی؟ میں نے ایک مثال دی، ہزار مثال صحابہ کی، تابعین کی، بزرگان دین کی، اولیاء اللہ کی، خود ہمارے ملک کے، ہمارے اکابر کی ہزارہ مثالیں موجود ہیں جنہوں نے کبھی باطل کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا، پھانسی کے تختوں پہ لٹک گئے، گردنیں مار دی، اسے گوارا کر لیا، لیکن جو ہے اللہ کے کسی حکم سے ہٹ جائیں اور اللہ کا انکار کر بیٹھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک انکار ہوتا ہے کہ آدمی کھلم کھلا کہ نہیں مانتا ہوں، اور ایک انکار ہوتا ہے زبان حال کا کہ آدمی انکار ہی کرتا ہے، زبان سے نہیں کہتا لیکن اس کا دل یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی خالقیت اور رزاقیت کا انکار کر رہا ہے۔ جب اس نے رزق کی امید کسی اور سے لگا لی، اپنے حفاظت کی ذمہ داری سوچا یہ ہماری ذمہ داری ادا کر لیں گے، یہ ہمارا تحفظ کرنے والے ہیں، ادھر لگا لی، ایک طرح سے وہ اللہ کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یعنی اتنی کھلم کھلا بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ فرما رہے نبی کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے، اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، یعنی اپنی خواہشوں کی عبادت کرتا ہے، اپنی آرزوؤں تمناؤں کی عبادتیں کرتا ہے، اللہ کو معبود نہیں مانتا، اپنی خواہش کو عبادت کرتا ہے۔ آج ہم غور کریں گے میرے دوستو، ہر آدمی، میں کسی پر یا کسی کو یہ حق نہیں کسی کے بارے میں یہ کہے، لیکن ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ آج ہم اللہ کے حکم کو اور نبی کے طریقے کو اور اسلامی احکام اور شعائر کو کتنی اہمیت دیتے ہیں
اور اپنی خواہش کو، اپنی تمنا کو، اپنی آرزوؤں کو اور اپنی چاہتوں کو کتنی جو ہے حیثیت دیتے ہیں، سب ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جب شادی بیاہ کرنے کا موقع آتا ہے، ایک طرف نبی کا طریقہ اور نبی کی سنتیں ہوتی ہیں، ایک طرف ہمارے خاندانی روایات ہوتے ہیں، ایک طرف سماج کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، ایک طرف بچوں کی خواہشیں ہوتی ہیں۔ ہم کس کو اختیار کرتے ہیں؟ اللہ کو ہم اپنا معبود سمجھتے ہیں یا پھر اپنی خواہشوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں؟ آج یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی، میرے دوستو، ایسے ہی گڈمٹ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ آج ہمارے اندر وحدانیت جسے کہا جاتا ہے، کلمہ جو ہمارے اسلام کا پہلا دروازہ ہے، یعنی اسلام کا دخول یہی سے ہوتا ہے، وہ داخلہ ہی آج ہمارا غلط ہو گیا ہے، یا غلط رخ یا غلط دروازے سے ہم داخل ہو گئے یا غلط طریقے میں ہم داخل ہو گئے۔ جب ہمارا رخ ہی درست نہیں ہے تو آگے کیا حال ہوگا؟ اس لیے ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم کلمے کو، مفہوم کو جانیں، اس کے تقاضوں کو خود سمجھیں، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو پھر آپ کچھ بھی کرتے رہیے، جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا، اس سے برا ہوگا۔ آج سے 10 سال پہلے جن چیزوں کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا تھا، آج وہ چیزیں ہمارے نگاہوں کے سامنے، وہ چیزیں ہمارے سامنے پیش آ رہی ہیں۔ جن باتوں کو ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے، ایسے حالات آئیں گے اور ایسے حالات سے مسلمان گزر چکے ہیں، آج ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں۔ وہ حالات ہمارے سامنے ہیں، لیکن آج بھی ہم جو ہے جاگنے کے لیے تیار نہیں، ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم جس رخ پر چل رہے ہیں وہی رخ پر چل رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ مصیبتیں آئیں، بلائیں آئیں، گزر جائیں، لیکن ہم جس رخ پر تھے اسی رخ پر باقی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں سب سے پہلے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا۔ مسلمان ایک ذمہ دار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی ذمہ داری اس کے حوالے کی ہے۔ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کے مشن کے ہم امین ہیں۔ جو مشن آپ لے کر آئے، جو تحریک آپ لے کر آئے، جو پیغام آپ لے کر آئے، ہماری ذمہ داری ہے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا۔ ہم کتنا اس میں کر رہے ہیں اور کہاں تک کر رہے ہیں، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ذمہ داریوں کا احساس ہو، اور پھر دین کے جو دوسرے بنیادیں ہیں ان بنیادوں پر ہم قائم اور دائم رہیں۔ جیسا کہا، ایمان کے بعد یعنی اللہ کی توحید کے اقرار کے بعد، محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ عائد ہوتا ہے ایک مسلمان پر، وہ نماز ہے۔ ہم نماز کو، شاید نماز سے زیادہ ہلکی کوئی چیز ہمارے یہاں نہیں۔ جتنی بے توجہی، اگر یہ کہا جائے تو شاید مبالغہ نہ ہو کہ جتنی تذلیل ہم نماز کی کرتے ہیں شاید کسی عبادت کے کرتے ہوں۔ معمولی عذر پر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور نماز کا کیا مقام ہے؟ ابھی معراج کے بیان میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے تحفے کا جو دینے کا وقت آیا تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا۔ کس طریقے سے بلایا؟ آپ اپنے ام ہانی کے گھر میں ہیں، چھت پھٹتی ہے، فرشتہ نازل ہوتا ہے، آپ کے سینے کو اٹھا کے آپ کو لے جاتا ہے، حرم حتیم کے اندر سینے کو چاک کرتا ہے، زمزم سے دھوتا ہے، اور جو ہے معرفت کے جو تشت ہوتے ہیں اس کو اڑیلتا ہے، اور پھر براق پہ سوار کر کے آپ کو بیت المقدس لے جاتا ہے۔ تمام انبیاء کی امامت فرماتے ہیں، پھر وہاں سے آسمان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ساتوں آسمان پر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر سدرۃ المنتہا کی طرف آپ کوچ فرما جاتے ہیں، پھر ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو جبریل امین کہتے ہیں بس میری حدیں ختم ہو گئی، آپ جانیے اور آپ کا رب جانے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ پوری سورہ نجم آپ پڑھ ڈالیے، کیا یعنی کس ولولے سے، کس طرح سے قرآن کی آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کر رہی ہیں۔ اور پھر اس طرح جب اللہ نے بلایا، اپنے قریب کیا، اتنا قریب کیا، ایک کمان جو ہوتی ہے قوس، اس سے کم کا فاصلہ جو ہے آپ کے اور اللہ رب العزت کے درمیان رہا۔ پھر اللہ نے وہاں بلا کر آپ کو نماز کا تحفہ، اتنا قیمتی تحفہ، اللہ کے رسول کو وہاں بلایا گیا،
اور آپ نے فرمایا میری امت کے معراج نماز ہے، الصلاۃ معراج المومنین. لیکن آج مسلمان معراج نہیں چاہتا، بس وہ چاہتا ہے کہ حضرت کوئی وظیفہ بتلا دیجئے پوری کایا پلٹ ہو جائے، کوئی تسبیح ایسی بتلا دیجئے یہ پڑھتا رہو سب کچھ ہو جائے. یہ بے عملی کی نشانی ہوتی ہے. جو بے عمل ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے، فرائض کو چھوڑ کر، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر وظیفوں سے کچھ نہیں ہوگا، تعویذ اور گنڈوں سے اور بزرگوں کے دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا. دعائیں اسی وقت کام کرتی ہیں جب ہمارے اندر عمل ہوتا ہے. اس کی مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. بدر کا معرکہ درپیش ہے، مٹھی بھر مسلمان ہیں، ایک لشکر جویار تیار ہے جو مٹھی بھر مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہتا ہے، پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صحابہ کی سب بندیاں کرتے ہیں. جن کے پاس تلواریں نہیں انہیں لاٹھیاں اور ڈنڈے اور کھجور کی شاخیں پکڑاتے ہیں، اور ان کی سب بندی کرنے کے بعد دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر پھر بارگاہ الہی میں ایک عریش ہی نیچے جا کر اللہ سے بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں. وہ دعائیں کہ آپ سنیں اور آپ پڑھیں وہ الفاظ کو تو ایسا لگتا ہے یہ محمد الرسول اللہ کا مقام تھا جو اس طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہیں، ورنہ کہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش آنے کس کی جرت ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا بار الہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج جو ہے ناکام ہو گئی اور صفحے ہستی سے مٹا دی گئی تو اس روئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. آپ نے تب دعا فرمائی. آپ چاہے تو مدینے پاک سے دعا کر دیتے، اور جس طرح ابرہہ بھسم ہو گیا تھا اور اس کا لشکر سڑ گیا تھا اور ابابیلوں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا تھا، یہ مکے کے لوگ نہیں ہو سکتے تھے؟ بہت پرانا واقعہ تو نہیں تھا، بالکل تازہ تھا. لیکن نبی نے عمل بتلایا ہے، عمل میں کردار بتلایا ہے، نبی نے کیریکٹر ہمیں دیا ہے، نبی نے ہمیں جو ہے جھانسے نہیں بتلائے ہیں، ہمیں خواہشات میں نہیں الجھایا ہے، ہمیں حقیقت کی دنیا دی ہے. چاہے آپ غزوات دیکھیں، مدینہ پاک کے اندر خندق ہوا، صحابہ نے کیسی پریشانیوں کے اندر خندقیں توڑی ہے. آج ہمارے شانتی نگر کا روڈ بننا ہے، ایک چٹان مہینوں سے جسے بھی توڑ رہی ہے، مہینوں سے توڑ نہیں توڑ پا رہی ہے. بتائیے جو چٹان آ گئی، صحابہ نے کدالوں سے کیسے توڑا، کوئی مشینیں نہیں تھی. جب تھک گئے تو اللہ کے رسول کے پاس گئے تو آپ نے اس پر پانی چھڑک دیا اور پھر کدالیں ماری تو اسے بھوس کی جیسا ہو گئی، اور اس میں تو جو چنگاریاں نکلی. دیکھیے صحابہ کے ایمان اللہ کے رسول کے باتوں پر کیسا ہے. ان چنگاریوں میں آپ نے کہا مجھے قیصر و کسریٰ کے محلات نظر آ رہے ہیں، یعنی اشارہ اس بات کی طرف تھا تم قیصر و کسریٰ کے محلات کو فتح کرو گے. اور صحابہ کو یقین تھا ایک طرف دشمن کھڑا ہوا ہے، اس سے بچاؤ کے لیے خندقیں کھودی جا رہی ہیں، اور فاقوں کی یہ نوبت ہے پیٹ پر پتھر سے پتھر بندھے ہوئے ہیں. لیکن نبی نے یہ نہیں فرمایا میں ان کے لیے بد دعا کروں گا ختم ہو جائے. آپ نے خندقیں کھدوا کر ان کے مقابلے کے لیے تیار کیا. اس لیے میرے دوستو ہمیں عملی میدان میں آنا پڑے گا، ہمیں کردار کا غازی بننا پڑے گا. صرف گفتار سے کام نہیں چلے گا جب تک ہم عملی میدان میں نہیں آئیں گے. اور ہر شخص اپنی سطح سے کام نہیں شروع کرے گا، اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے محلے سے، اپنی بستی سے، جب تک وہ میرے دوستو کوئی چیز جو ہے ہمارے موافق نہیں ہو سکتی. ہم مجرم ٹھہریں گے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے کہ تمہارے بچے ارتداد کا شکار ہو رہے تھے، تمہارے بچے اللہ اس کے رسول کو نہیں پہچان رہے تھے، تمہاری بچیاں اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ چلی جا رہی تھی، تم نے کیا کیا؟ تم نے صرف ہوٹلوں پہ بیٹھ کر تبصرے کیے، اخبارات کے کالم پڑھ کر اور جو ہے ویڈیوز دیکھ کر ان کو وائرل کرتے رہے، لائک اور ڈس لائک کرتے رہے، یہی تم کرتے رہے، اس پر کمنٹ کرتے. عملی طور پر تم نے کیا کیا کہ ہمارے بچے ارتداد کا شکار نہ ہو، ہمارے بچے دین سے آگاہ ہوں، ہمارے بچے اللہ اس کے رسول کو پہچانے، اور ہماری بچیاں محمد الرسول اللہ کو جانے، اور ازواج مطہرات جیسی عصمت ان کی ہو، ان کے کردار اور کیریکٹر کو سمجھیں اور پہچانیں. کیا ہم نے یہ فکریں کی؟ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں تو کب کریں گے؟ صرف تفسیریں کرتے رہیں گے اور ویڈیو وائرل کرتے رہیں گے اور جو ہے کمنٹس کرتے رہیں گے، ہائے اور وائے کرتے رہیں گے. میرے دوستو یہ بدعملی کی پہچان ہوتی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہم سب کے دلوں کی ترجمانی ہے، یعنی ہمارا جو رویہ ہے اور جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول ہماری زندگیوں کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند کون ہے؟ ہم میں ہر شخص اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، لیکن یہ عقل مندی سمجھنا یہ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے لیے عقل مندی کا معیار وہ ہے جسے اللہ، اس کو رسول اور کتاب اللہ اور اللہ کی سنت، رسول اللہ کی سنت بتلائے، یہ عقل مند ہے۔ آپ نے فرمایا عقل مند وہ ہے، اس حدیث کو سنیں اور اپنے اوپر فٹ کریں، کسی دوسرے کے اوپر فٹ نہ کریں۔ آج ہماری بیماری یہ ہے، جب کوئی بات آتی ہے تو ہماری نگاہیں دوسروں کی طرف اٹھتی ہیں، ہماری انگلیاں دوسروں کی طرف جاتی ہے، پڑوسی کی طرف، امام کی طرف، مولانا کی طرف، فلاں کی طرف، فلاں کی طرف، تنظیموں کی طرف، جماعتوں کی طرف، اپنی طرف کبھی نہیں اٹھتی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنا کردار کتنا ادا کیا؟ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، دانا اور عقل مند اور ہوش مند وہ آدمی ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے، اپنے نفس کو بے قابو نہ ہونے دے، اپنے نفس کو شیطان کے حوالے نہ کر دے یا اپنے آپ کو نفس کے حوالے نہ کر دے، اپنے نفس پر قابو رکھے۔ وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کی تیاری کر لے، اس کے لیے کام کر لے۔ سفر کرنا ہے تو ٹکٹ نکالنا پڑتا ہے، ریزرویشن کرانا پڑتا ہے، اور کھانا اور راستے کے سامان تیار کرنے پڑتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی یوں ہی تیار ہو جائے کہ کل میرا سفر ہے مکہ مکرمہ کا، کہا ٹکٹ، کہا ابھی نہیں ہوا، کہا ویزا ابھی نہیں ہوا، سامان کہا ابھی نہیں ہوا، کہا پیسے ابھی نہیں ہوئے، آپ کہیں بیوقوف آدمی ہے، پاگل آدمی ہے، ہوائی خواب، شیخ چلی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ ارے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ لیکن ایک آدمی کی زندگی یوں ہی گزرتے جاتے ہو، نہ اللہ یاد آتے ہو، نہ رسول یاد آتے ہو، نہ قبر کی زندگی یاد آتی ہو، نہ محشر یاد آتا ہو، نہ جنت یاد آتی ہو، نہ جہنم یاد آتی ہو۔ تو آپ نے فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری کر لے۔ اور آگے کی جو بات آپ نے فرمائی وہ بھی سن لیں، والعاجز، عاجز، ناکارہ، نکما وہ آدمی ہے، میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ عربی کے الفاظ اتنے معنی خیز ہوتے ہیں شاید اردو کا ایک لفظ اس کی ترجمانی نہ کر سکے، اس لیے الفاظ مجھے آپ کے سامنے کہنے پڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا والعاجز، عاجز یعنی جو آدمی کام نہ کر سکتا ہو، ناکارہ ہو، نکما ہو، وہ شخص ہے۔ یہ نکما ہمارے یہاں گالی ہے، اگر کسی کہہ دو تو وہ آپ پر چڑھ دوڑے، مجھ کو نکما کہتا ہے، لا خیرہ ہے۔ من اتبع ہواہ نفسہ، جو اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے، دل جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آج کیا ہے؟ آج دل چاہ رہا ہے یہاں چلا جاؤں، چلا گیا۔ آج دل چاہتا ہے یہ کھا لوں، کھا لیا۔ آج دل چاہ رہا ہے یہ کروں تو یہ کر رہا۔ من اتبع ہواہ نفسہ، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے، جو نفس کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اور آگے کیا؟ وَأَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں باندھتا، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ بخش دیں گے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں گھس جائیں گے، اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ فرمایا یہ ناکارہ آدمی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ ہم بنیادوں پر نہیں آئیں گے، اور میرے دوستو اس طرح کی ہم زندگیاں گزاریں گے اور اس طرح ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ کوئی خاص رات، ابھی آنے والی شب برات، رات بھر جاگ کر معاف کرا لیں گے، پورے سال کی فرصت ہو جائے گی۔ رمضان میں جاگ کچھ کر لیں گے اور پوری زندگی کے خاتمہ کر دیں گے۔ اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے احکامات روز ہم پر جو ہے جاری اور ساری ہوتے ہیں، انہیں ہمیں مکمل کرنا ہے۔ انہیں میں سے ایک نماز، جیسا کہ میں نے کہا، یہ محترم بشان عبادت ہے، اس میں اگر کوتاہی ہو گئی تو ہماری زندگی کے اندر جو اعمال آنے والے ہیں اور اللہ کے بارگاہ میں جو پیش آنے والے ہیں تو ان میں بھی کوئی خیر نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیثیں آپ سنیں جو نماز کے تعلق سے ہیں، تو میرے دوستو ایک مفتی صاحب تو کہہ دیں گے آپ مسلمان ہو، لیکن حدیثوں کو پڑھنے والا ایک طالب علم اور اس کے مفہوم کو سمجھنے والا
اور جس انداز سے آپ نے کہی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا دین میں کوئی مقام نہیں. کتنی حدیثیں ہم جانتے ہیں, علماء نے ان کی تعویل کر دی, ان کو ہلکا بنا دیا ہے, ورنہ یہ پوری امت خارج ہو جائے. لیکن اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ جس کے ساتھ میں کسی طرح کی تساہلی اور جس کے ساتھ میں کسی طرح کی غفلت یہ ہمارے لیے تباہ کن ہے. اور اس کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس پر جمنا اور اس پر اپنے آپ کو باقی رکھنا اس دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے ترقی کا ضامن ہے, اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں بھی ہمارے لیے سرخروئی کا ذریعہ ہے. اس لیے میرے دوستو, نماز کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ ہو. یہ روز کی عبادت ہے, ایسی عبادت ہے آپ جس حال میں ہیں آپ کو پڑھنا ہے, کسی حال میں معاف نہیں. مفتی صاحب بتا دیں گے بیماری اور ہمارے لیے عذر کیا ہے. آج کام پڑ گیا ہے, آج یہ کام نکل آیا ہے, آج ڈاکٹر کے یہاں جانا تھا, آج بازار جانا تھا, آج آفس میں زیادہ کام ہو گیا, آج گھر میں مہمان آ گئے. ہماری نمازیں اس کے نظر ہو جاتی ہیں. اور اللہ کا حکم یہ ہے, اللہ کا حکم بتا رہا ہوں, محمد الرسول اللہ نے جو عملی طور پر کرایا ہے, جس سے ہم آپ جان چراتے ہیں. اگر دشمن کا کبھی مقابلہ ہو جائے اور تم اللہ کی بارگاہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے دشمن کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ, جنگ کا موقع ہے, تلواریں اور گولیاں چل رہی ہیں, لیکن اگر نماز کا موقع آ جائے تو اللہ کے رسول نے نماز کا طریقہ بتلایا ہے, جسے فقہ کی نماز زبان میں صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے, یعنی ڈر والی نماز. جو ہماری عام نمازوں سے تھوڑا ہٹ کر ہے, اس کے مسائل آپ علماء سے پوچھیں. آپ بتائیے, جب میدان جنگ میں دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر نماز معاف نہیں ہے تو ہمارے یہ عذر کہاں کام کریں گے, کہاں باقی رہیں گے, کیسے ہم اس سے جو پار پائیں گے, اور کیسے ہمارا بیڑا پار ہوگا, اور جس پلسرات کو ہم سنتے ہیں اس سے ہم کیسے گزر جائیں گے, کٹ جھٹ کے وہیں نیچے ہی چلے جائیں گے. اس لیے نماز سے میرے دوستو غفلت ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے. یہ جو جتنی مصیبتیں اور پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں, ہوں گی جو اسباب بہت سارے ہوں گے, لیکن سب سے بڑے اسباب میں سے بڑا سبب یہ ہے ہم نے اللہ کے شاعر کی بے حرمتی کی, ہم نے اللہ کے دین کی بے حرمتی کی, ہم نے اللہ کے احکام کو پامال کیا. غیروں کو شکایت نہیں, ہم مسلمانوں نے اپنے نمازوں کو اپنے قدموں سے روندا ہے. اللہ کے احکام کو ہم نے پامال کیا. ہمارے جوان بچے بچیاں عورتیں نماز کے اوقات میں سوتے رہیں, اور ہمارے نوجوان روڈ پر بیٹھے رہیں, مسجد کے دروازوں پر بیٹھے رہیں, اذان ہو مسجد کے اندر نہ آئے. یہ نماز کی اہمیت ہے, اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی. مسجد دروازے پہ کوئی پٹاخہ پھوڑ دے اور ڈھول بجا دے تو فساد ہو جائے, اور مسلمان جو چاہے کرتا رہے, اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے. اس لیے آج ہم نے نماز ہی کی اہمیت نہیں جانی. بڑی بڑی کانفرنسیں ہم کرتے ہیں اور ہم سے بڑی امیدیں رکھتی کہ علمی باتیں کی جائیں. ارے میرے بھائی, جب ہم بنیادوں پر نہیں کھڑے, آپ ہوا میں کتنی دیر باقی رکھیں گے؟ یہ عمارت کھڑی ہے, اگر نیچے کے کالم یہ نہ ہوتے تو ہم یہاں اوپر کیسے ہوتے؟ ہمیں اپنی بنیادوں پر کھڑا ہونا ہے. اگر نہیں کھڑے ہو سکتے تو دنیا ہمارے ساتھ جو سلوک کرے وہ کم ہے, اس لیے کہ اللہ نے اس کے اوپر سے اپنی مدد اور ذمہ داری اٹھا لی ہے. اللہ یہ کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہے. جو اللہ کی نمازوں کو پابندی کرنے والا نہیں ہے, اللہ کے احکام کو پابندی کرنے والا نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو, ہم خود اپنی ذات سے نمازوں کی پابندی کریں, اپنے بچوں کو نمازیں سکھائیں, اپنے گھروں میں نمازوں کے مذاکرے کریں, گھر والوں کو پیار محبت سے نمازوں پر آمادہ کریں. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں ہماری زندگیوں میں کیسی خوشحالیاں اور کیسی ترقیاں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا, ہمیں اپنی نسلوں کی فکر کرنا ہے. یہ ہمارا مستقبل ہے, یہ ہمارا فیوچر ہے. اگر ہم نے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا اور ان کے ہم نے دینی تعلیم کی فکر نہ کی, اور دینی تعلیم کس لیے کہا جاتا ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں اور کالجوں میں بھیج کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر دیا, اچھے مہنگے اسکول میں داخل کرا دیا, لیکن چاہے وہ اسکول مسلمان چلا رہے ہوں چاہے غیر مسلم چلا رہے ہوں, سب جگہ ایک ہی نصاب تعلیم ہے, سلیبس سب کا ایک ہے. وہ چاہے کانوینٹ اسکولوں کا ہو چاہے مسلمان جو انگلش میڈیم اسکول چلا رہے ہیں ان کا, تھوڑے فرق کے ساتھ میں بنیادی کتابیں وہی ہیں. اور ہمارے ملک کا جو تھنک ٹینک ہے, جو دانشور ہے, یہاں کے ملک میں جو لوگ حکومت کر رہے ہیں اور یہاں جو لوگ اس ملک کو ایک خاص رنگ میں رنگ دینا چاہتے ہیں, انہوں نے یہاں کی تعلیم کو زہر آلود کر دیا ہے, ایک مذہبی رنگ میں اسے رنگ دیا ہے
جسے ہندو دیومالا کہا جاتا ہے، ہر جگہ ہر سبجیکٹ کے اندر انہوں نے اپنے مذہبی تعلیمات کو ڈال دیا ہے۔ اگر ان جو زہر تعلیم کے راستے سے ہمارے بچوں تک پہنچ رہا ہے، اگر ہم نے اپنے مساجد میں، اپنے مکاتب میں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا نظم نہ کیا تو ہمارے بچے یہ زہر پی کر اپنی ایمانی موت مر جائیں گے، یہ ارتداد کا شکار ہو جائیں گے، جس کی مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، بچے کیا کر رہے ہیں اور کس طرح جو ہے غیروں کی چیزیں ان کی زندگیوں میں داخل ہو گئی۔ اسلام انہیں نہیں سمجھ میں آتا، مسلمانوں سے انہیں نہیں سمجھ میں آتا، محمد الرسول اللہ کی زندگیاں اور ان کے جو ہے تمام کارنامے ان کی نگاہوں کے سامنے کچھ نہیں ہے، لیکن ایک خاص مذہب کے لوگ ان کے ہیرو بنے ہوئے، ان کی زندگیوں میں داخل ہوئے، ان کے سامنے ان کی عظمت ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ہم دینی تعلیم کی فکر کریں، جیسا کہ مولانا نے فرمایا یہ ادارہ چل رہا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا تھا، آج ہماری فکریں ہوں اس ادارے کو دوبارہ برآباد کریں، اس کو سرسبز و شاداب کریں، اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجیں اور اس کا نظام ہم سمجھیں، اور پھر اس کے لیے جو تعاون درکار ہے وہ بھی ہم کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے ادارے قائم ہوں اور ان اداروں کی ہم ذمہ داریاں قبول کریں، ورنہ میرے دوستوں ہماری نسلوں کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، اور ہماری نسلیں کس رخ پر جائیں گی ہم آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی یہ کتنا اہم کام ہے اور کتنی جو ہے اہم ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک میں ایک واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، میں اس کو پوری کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں اور حضرت ابراہیم کے ان کے دادا تھے، یعنی پورا نبیوں کا شجرہ، پورا نبیوں کا خاندان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے، وہاں پر حاضر تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، یعنی ایک نبی کے مرنے کا وقت قریب ہے اور وہ دنیا سے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ذکر کر رہے ہیں، دنیا میں نہ جانے کتنے انبیاء کی موت ہوئی اور اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن بطور خاص حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ تذکرہ بتلاتا ہے کہ کوئی خاص بات اللہ رب العزت کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو بتلانا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن تو محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ حضرت یعقوب اور ان کی نسلیں جو ان کے زمانے میں تھی اور جس سے خود ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے، ان کے دادا کی نسل، باپ کی نسل سے، انہوں نے اپنے مرنے کے آخری وقت میں اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو، بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو، سب کو جمع کیا، بڑا خاندان تھا، اور ان سے ایک بات کہی، جیسا کہ ہمارے یہاں مرنے والے جب آدمی ہوتے ہیں بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، یہ کر لینا، وہ کر لینا، ان کو دے دینا، ان سے لے لینا، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، بہت ساری نصیحتیں لوگ کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک بات ان سے کہی۔ میرے دوستو اس کے اندر ہمارے لیے جو سبق ہے ہم اس سبق کو لیں۔ انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں، میرے پوتوں، میرے نواسوں، نواسیوں، یہ بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے اس سوال کا جواب دو، تمہارا معبود کون ہوگا؟ تمہارا خالق اور مالک کون ہوگا؟ تم کس کس پرستش کرو گے؟ تم کس کی پوجا کرو گے؟ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ ما تعبدون من بعدی، میں تو چلا جاؤں گا۔ یہ عجیب بات ہے، یعنی نبی زادوں سے اور نبیوں کے اولادوں سے جہاں پر صرف اللہ اس کے رسول کا ہی تذکرہ ہو، جہاں پر صرف اللہ اللہ ہی ہوتا ہو، جہاں پر ان کے جد امجد حضرت اسماعیل کو ان کے باپ نے جب قربان کرنا چاہا تو انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا ابا جان اللہ نے جس بات کا آپ کو حکم دیا وہ کر ڈالیے، جس خاندان کی روایت رہی ہو
کہ اللہ کے احکام کو اتنا جانتے اور پہچانتے ہو، ان سے یہ کہا جائے کہ غیر اللہ کو مت پوجنا، غیر اللہ کی عبادت مت کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جس طرح کسی شاہی خاندان کے فرد سے کہا جائے تم اپنے گلی کے چماروں اور بھنگیوں کے بچوں کے ساتھ نہ رہنا، بادشاہ کے بچے کہیں ہم تو شہزادے ہیں، ہمارے یہ جوڑ کے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ بالکل یہی بات ایک نبی زادوں سے کہہ رہا ہے، جو نبی کے یہاں غیر اللہ کی پرست سب سے بڑا جرم ہوتا ہے، سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کی جائے۔ لیکن نبی اس بات کو اپنی اولادوں سے کہہ رہے ہیں کہ بچوں میں اطمینان کر لینا چاہتا ہوں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا قالو، ان سب نے کہا نعبد الہک، ابا جان ہم آپ کے رب کی عبادت کریں، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کا باپ کا جو رب تھا اس کی عبادت کریں گے، اور اسحاق اور اسماعیل اور ابراہیم کا جو رب تھا اس رب کی ہم عبادت کریں گے۔ پھر انہیں اطمینان ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ نبی اطمینان کر لینا چاہتا ہے اس دنیا سے جاتے ہوئے۔ کیا ہمیں اطمینان ہے کہ ہم چلے جائیں گے تو ہمارے بچے دین پر باقی رہیں گے، ہمارے بچے ایمان پر باقی رہیں گے، ہمارے بچے اللہ اس کے رسول کو پہچانیں گے، ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے، یا ہم قبر میں اپنے اعمال میں بھگتتے رہیں گے؟ اللہ نے قرآن میں بتلایا ہے جو نیک اور صالح اولاد ہوتی ہیں، اللہ نے ان کے لیے قرآن میں ایک دعا بتلائی ہے کہ ان کی نیک اولادیں اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر آپ ویسے ہی رحم کیجئے جس طرح میں جب بچہ تھا، چھوٹا تھا، میرے ماں باپ نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ میں چھوٹا تھا، بول نہیں سکتا تھا، میں کھانے کے لیے مانگ نہیں سکتا تھا، میری ماں سمجھ جاتی تھی مجھے کھانا چاہیے، میں کپڑے کو گیلا کر دیا کرتا تھا، میری ماں میرے لیے سوکھے کپڑے بچھاتی تھی، وہ گیلے میں سوتی تھی، میں بیمار ہو جاتا تھا، میرا باپ رات رات جاگتا تھا، میرے لیے دن بھر وہ مزدوری کرتا تھا، یہ دو ملکوں کے سفر کرتا تھا، میری آسانی کے لیے نیک اور صالح اولاد ماں باپ کے لیے یہی دعائیں کریں گی۔ اس لیے کہا گیا نیک صالح اولاد ماں باپ کے لیے صدقے جاریہ ہیں۔ آپ نے دنیا میں کچھ نہیں چھوڑا، جس دنیا کے لیے پریشان ہے اولاد کو صالح بنا دیا، نیک بنا دیا، صحیح تربیت کر دی، آپ مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، آپ کے اولادیں نمازیں پڑھیں گی، صدقے کریں گے، دین کا کام کریں گے، جتنا اجر و ثواب ان کو ملے گا وہ آپ کے قبر میں بھی منتقل ہوتا رہے گا، آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے نیک اور صالح اولاد اس دنیا میں چھوڑ کر جائیں، پراپرٹی بچے یا چلی جائیں اس کی فکر نہ کریں، اولادیں نہ بگڑنے پائیں اس کی فکر کریں۔ اولادیں بگڑ گئی، یہ دولت اور یہ دولت کے ڈھیر، یہ حویلیاں، یہ بنگلے ویران پڑے رہیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے آپ کے شہر میں بھی کتنے نظر آئیں گے۔ ماں باپ نے سب کچھ کر دیا، اولاد کی تربیت نہیں کی، آج اولادیں باپ کے نام پر کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، فقیر کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ جس باپ نے امپائر کھڑا کر دیا، فیکٹریاں بنا دی، بنگلے بنا دیے، اس باپ کے نام پر 100-200 دینے کے لیے تیار نہیں، اور بے دینی ان کے ہاں پھیلی ہوئی ہے، شاید اس کا عذاب بھی ان کو بھگتنا پڑے۔ اس لیے میرے دوستو ہم اپنی بچوں کی تربیت کی فکر کریں۔ ایک تعلیم گاہ ماشاءاللہ اتنی وسیع ہے یہاں پر ہے، اور یہاں گھنی آبادی ہے، یہاں مزدوروں کی اور جو ہے کمزور لوگوں کی آبادی ہے۔ ہمارے اس میں جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ گھر گھر جائیں، گشت کریں، ماں باپ سے ملاقاتیں کریں، ان کے بچوں کی تشکیل کر کے آپ مکتب میں لائیں، اس کی فکر کریں، یہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ ایک بچہ مکتب میں آ گیا، اس نے کلمہ سیکھ لیا، نمازیں سیکھ لی، وہ جب تک نماز کلمے پڑھے گا آپ کے لیے اجر و ثواب ملے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری، یہ مجمع یہاں جو بیٹھا ہوا ہے طے کرے، ہم نے اس مکتب کو آباد کرنا ہے، اس مدرسے کو آباد کرنا ہے، اس کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتیں سمجھتا ہے۔ جس طرح ہمارے گھر کا ایک بجٹ ہوتا ہے، اس بجٹ میں سے کچھ کم کر کے ہمیں اس ادارے کو دینا ہے تاکہ ادارے شان سے چلیں۔ آج حکومتیں اداروں کو پال رہی ہیں، آج مسلمانوں کے جو حال ہے، اداروں پہ حکومتوں کی نگاہ ہیں، حکومتیں اداروں کو برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہیں، ان کے جو ذرائع آمدنی ہے اس کو روک رہی ہیں، اور عبادت چاہے اس پر بلڈوزر چلا رہی ہیں۔ ہم نہیں فکر کریں گے ادارے مٹ جائیں گے، میرے دوستو ادارے نہیں مٹیں گے، ہماری نسلیں مٹ جائیں گی،
ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا. اس لیے ہم فکر کریں, اس ادارے کی فکر کریں, اپنے بچوں کی فکر کریں, اپنے آبادی کی اور بستی کی فکر کریں, پورے شہر کی فکر کریں. اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.